ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ سال 2025 کی آمد پر دنیا کے لوگوں نے جشن منایا، لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے نئے سال کی آمد پر جشن منانے کے بجائے فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ غزہ پٹی میں اسرائیلی جینوسائیڈ کی مذمت کی، سڑکوں پر اتر کر فلسطین کا ساتھ دیا، فلسطینی پرچم کو بلند کیا، اسرائیل کو دہشت گرد ملک کہا، اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگایا، حماس اور فلسطینی تنظیموں کے ساتھ انہوں نے کھڑے ہونے کا اعلان کیا، اور دنیا کے کئی ملکوں میں رات کے 12 بجے جیسے ہی 2025 کی شروعات تھی، انہوں نے فلسطینی پرچم کو ہاتھوں میں لے کر فلسطین کا ساتھ دیا۔ اور جن ملکوں میں سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوا، جس ملک کے احتجاج نے تاریخ رقم کر دیا، اس میں پہلا ملک ہے ترکی۔ سال نو کی آمد پر ترکیہ کے تاریخی شہر استنبول میں ہزاروں لاکھوں مسلمان سڑکوں پر آ گئے۔ انہوں نے فلسطینی پرچم اپنے ہاتھوں میں لہرایا، فلسطین زندہ باد کا نعرہ لگایا، غزہ پٹی میں جاری اسرائیلی جینوسائیڈ کی مذمت کی۔ اس کے علاوہ بھی یورپ کے کئی ملکوں میں، اس کے علاوہ کئی مسلم ملکوں میں مسلمانوں نے سال نو کے موقع پر اپنے ہاتھوں میں فلسطینی پرچم کو تھاما، فلسطین زندہ باد کا نعرہ لگایا، اسرائیل مرد آباد کہا، اور ہر طرح سے اسرائیل کے خلاف انہوں نے جد و جہد کی۔ لیکن ترکیہ کا جو احتجاج ہے وہ سب سے زیادہ رہا، کیونکہ ترکیہ کے اس پروٹیسٹ میں، اس احتجاج میں تقریباً 300 سے زیادہ تنظیموں نے شرکت کی۔ پہلے سے اس کی پلاننگ اور تیاری کی گئی تھی، اور اس احتجاج کو خطاب کیا ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوغان کے بیٹے بلال اردوان نے۔ وہاں سے جو پریس ریلیز آئی ہے ترکیہ سے، وہ کیسی آئی ہے، کیا ڈیٹیلز آئی ہے، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور یہ اپڈیٹ خود القسام بریگیڈ نے اور حماس نے بھی جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ ترکی کے شہر استنبول میں نئے سال کی آمد پر ہزاروں ترک شہریوں نے اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بدھ کے روز ایک بڑی ریلی کا اہتمام کیا۔ اس سال 2025 کی ترکیہ میں فلسطینیوں کی حمایت میں پہلی بڑی ریلی تھی۔ استنبول کے گالاتا پل کے ساتھ ہزارہ لوگ جمع ہوئے جو اہل غزہ کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے۔ ان پروٹیسٹر نے ترکیہ اور فلسطین کے پرچم اٹھا رکھے تھے اور فلسطین کی آزادی کے نعرے لگا رہے تھے۔ ریلی کا اہتمام نیشنل ویل پلیٹ فارم کی طرف سے کیا گیا تھا۔ یہ پلیٹ فارم 300 سے زائد ایسے گروپوں، این جی اوز اور تنظیموں کا مجموعہ ہے جو ترکیہ کے گوشے یعنی ترکیہ کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ فلسطینیوں کی آزادی کے حامی ہیں۔ ترک عوام کی اس بڑی ریلی سے صدر اردوان کے بیٹے بلال اردوان نے بھی خطاب کیا اور غزہ کے لوگوں کے ساتھ بھرپور حمایت و یکجہتی کے اظہار کے ساتھ ساتھ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جنگ اور اقدامات کی مذمت کی۔ بلال اردوان نے شام میں بشار الاسد کے اقتدار کے خاتمے کا بھی ذکر کیا اور کہا شام کے مسلمانوں نے ایک بڑی کامیابی حاصل کی ہے، انشاءاللہ شام کے بعد غزہ میں بھی بڑی کامیابی دیکھنے کو ملے گی اور غزہ اسرائیلی محاصرے سے جلد ہی آزاد ہوگا۔ بدھ کے روز منعقد کی گئی اس عظیم الشان ریلی کی ڈرون طیارے سے بنائی گئی ویڈیوز اور فوٹیج دور دور تک مظاہرین اس میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ترکیہ کے علاوہ بحرین، اردن اور یورپ کے کئی شہروں میں بھی، اسپین میں بھی، جرمنی میں بھی، اٹلی میں بھی لوگوں نے فلسطین کی حمایت میں آ کر مظاہرہ کیا، فلسطین کا ساتھ دیا اور مانگ کی کہ جینوسائیڈ کی تمام حدیں پار ہو چکی ہے، غزہ پٹی میں اسرائیلی حملہ بند ہونا چاہیے، جنگ بندی ہونی چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن کے ایکسپرٹ اور ماہرین نے بھی کہا کہ اسرائیل تمام عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، کرائم کا ارتکاب کر رہا ہے، اسرائیل پر پابندی لگنی چاہیے، اسرائیل کا غزہ پٹی پر حملہ ہر حال میں بند ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ حماس نے بھی ایک پوسٹر جاری کیا اور حماس کے اس پوسٹر میں لکھا ہوا ہے کہ ہم اگلے 60 سالوں تک جد و جہد کے لیے، جنگ و جدال اور قتال کے لیے تیار ہیں اور ہمارے حوصلوں میں، ہماری ہمت میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ القسام بریگیڈ نے 49 سیکنڈ کی ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں انہوں نے دکھایا کہ کس طرح ان کی پلاننگ ہے، کس طرح ان کی تیاری ہے، کس طرح اپنے وہ ہتھیار تیار کرتے ہیں، اور باہر سے کوئی مدد آئے بغیر بھی حماس اگلے 60 سال تک اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ نئے سال کی آمد پر اسرائیل نے جب غزہ پٹی پر حملہ کیا اور 17 عام فلسطینیوں کو شہید کر دیا تو رد عمل میں حماس کے لڑاکوں نے بھی اسرائیل پر راکٹ سے حملہ کیا، میزائل سے حملہ کیا، بمباری کی، اور اسرائیل میں بھی نئے سال کا جشن ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ پھر اسرائیل میں پوری رات سائرن کی آوازیں لوگوں کو سنائی دیتی رہی اور لوگ بنکروں میں چھپ کر اپنی جان ہی بچاتے رہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کا دل بھی زندہ ہے تو فلسطین کا ساتھ دیجئے، فلسطین کی خبروں کو سنیے، فلسطین کی ہر طرح سے مدد کیجئے اور فلسطین کی خبروں پر نظر بنائے بھی رکھے۔ مجھے دیجئے اجازت۔ ملت ٹائمز کو جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہماری آرتھک سہایتا کیجیے۔ یہ ایک آزاد میڈیا ہاؤس اور کمزوروں کی آواز ہے۔
आप हमें देखें, सुने पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।